کوئی کاہنوں کے علم کو یا ستاروں کے علم کو حاصل کرے اور اس کی بنیاد پہ یہ سمجھے کہ میں کوئی مستقبل پریڈکٹ کر سکتا ہوں، اس کی اسلام کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سوال ہے، اسلام میں ستاروں کی گردش اور مختلف پوزیشنز کا انسانی تقدیر یا حالات و واقعات پر اثر انداز ہونے کے اعتبار سے کہاں تک گنجائش موجود ہے؟ دیکھیں نہیں، اسلام بالکل اس طرح کی توہم پرستیوں کے خلاف ہے۔ ستاروں سے ریلیٹڈ کوئی اس طرح کا علم قرآن و سنت میں وارد نہیں ہوا کہ جس کا تعلق مستقبل کی کسی خبر کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں علمی روش اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں جو 10 کمانڈمنٹس میں سے 9th کمانڈ ہے وہ یہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم۔ اے انسان، اس چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس ڈیفینٹ علم نہیں ہے۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ بے شک کان، آنکھ اور عقل، دل یا دماغ، کوئی بھی چیز ہو، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان 3 انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ تو جس کی بنیاد علم پر نہ ہو، اسلام اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اسلام جو کہ ڈیفینٹ علم کی بات کرتا ہے تو علوم صرف 2 ہی ہیں، ایک ریویلڈ نالج ہے، یعنی یہ وحی کا علم قرآن و سنت کی فارم میں ہمارے پاس، اور دوسرا ہے ایکوائرڈ نالج، یعنی سائنس کا علم، دا نالج obtained through observations and experiments۔ اگر ان دونوں علوم میں سے کوئی ایک علم بھی کسی چیز کی تصدیق کر دے تو وہ چیز حق پر مبنی ہوگی، اور اگر دونوں علوم کسی چیز کی تصدیق نہ کریں تو اس علم کو ہم ماننے کے لیے یا اس طرح کی خبر کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ جو نجومیوں کا علم ہے یا کاہنوں کا علم ہے، ستاروں کا علم ہے، اس کی نہ سائنس تصدیق کرتی ہے، نہ قرآن و سنت میں اس کی کوئی اس اعتبار سے حقیقت موجود ہے جو لوگ پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں، وہ میں انشاءاللہ اینڈ پہ آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے۔ بنیادی ڈاکٹرن یہی ہے کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی بھی علم کے ساتھ۔ یہ خواہ مخواہ کی ایک لوگوں کی منہ شگافیاں ہوتی ہیں، اور بعض لوگ تو پھر اس کے اوپر یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، یعنی کوئی چھوٹا مسئلہ تو نہیں، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس، کسی نجومی کے پاس مستقبل کا پتہ کروانے کے لیے گیا تو 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز بھی قبول نہیں کرے گا۔ اتنا غصہ، الا ماشاء اللہ کہ وہ توبہ کر لے، وہ ایک الگ معاملہ۔ اور اسی کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر جو مشکات میں بھی موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کاہن کے پاس جا کر علم نجوم سیکھنے کی کوشش کی تو گویا اس نے جادو سیکھا، اور جتنا اس علم میں آگے بڑھتا چلا گیا وہ جادو کے علم میں ہی آگے بڑھتا چلا گیا۔ تو جادو تو کفر ہے۔ ایک اور حدیث ہے سنن نبی داؤد میں جو مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کاہن کی بتائی ہوئی بات پر یقین رکھتا ہے یا اس کے پاس جا کر مستقبل کا پتہ لگواتا ہے تو وہ گویا کہ اس چیز کا انکار کر دیتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نازل ہوئی، یعنی قرآن، سنت اور شریعت، یعنی اس کا انکار ہے کسی کاہن کے پاس جا کر مستقبل کی خبر کو معلوم کرنا۔ تو لوگ تو اسے مذاق سمجھتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم تو دل لگی کے لیے، جی دیکھو جی میرا ہاتھ دیکھ لو جی۔ تو یہ یعنی بڑا ظلم ہے اپنے اوپر، اور بعض اوقات بڑے دیندار لوگ بھی اس قسم کی حرکتیں دل لگی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ نے پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو کاہن خبریں دیتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، بعض اوقات تو یہ خبریں دیتے ہیں تو خبر وہ پوری بھی ہو جاتی ہے۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہوتا یہ ہے کہ یہ فرشتے جب اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو ڈسکس کرتے ہیں نا تو شیاطین ان میں سے اس کو اچک لیتے ہیں اور وہ کسی کاہن کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر وہ کاہن 100 قسم کے جھوٹ ملا کر پبلک تک پہنچاتا ہے۔ تو اس میں سے جو ایک سچی بات ایسی ہوتی ہے جو انہوں نے چوری کی ہوئی ہوتی ہے، اور باقی جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے۔ اسی کی ایکسپلینیشن ایک اور حدیث میں ہے، وہ بھی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، کہ صحابہ کہتے ہیں ہم ایک دفعہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک آسمان پہ ایک ستارہ ٹوٹا۔ تو آپ نے فرمایا کہ زمانے جاہلیت کے اندر جب اس طرح ستارہ ٹوٹتا تھا
یہ جو میٹرائٹس ہیں یا شہاب ثاقب، تو تمہارا کیا نظریہ ہوتا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ آج کسی بڑے آدمی کی موت ہو گئی ہے یا کوئی بہت بڑی ہستی دنیا میں پیدا ہوئی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ تو یہ کسی بڑے آدمی کی موت کی خبر دیتا ہے اور نہ ہی کسی بڑے آدمی کے پیدا ہونے کی، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم ارشاد فرماتا ہے تو حاملین عرش جو فرشتے ہیں اس حکم کو سنتے ہیں، اور پھر وہ فرشتے حکم کو ٹرانسفر کرتے ہیں سب سے قریبی آسمان، کیونکہ 7 آسمانوں کے اوپر عرش ہے نا، تو 7ویں آسمان والے فرشتوں تک وہ ٹرانسفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، اور پھر وہ فرشتے جو ہیں اس سے نچلے آسمان، اور کرتے کرتے جب آسمان دنیا کے فرشتوں تک وہ حکم آتا ہے تو اب آسمان دنیا کے قریب قریب تک تو جنوں کی رسائی ہے، اس سے اوپر نہیں ہے۔ تو وہ جب فرشتے آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں تو اس میں سے کچھ شیاطین بھی اچک لیتے ہیں، اور وہ جب بھاگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر شہاب ثاقب پھینکے جاتے ہیں، ستارے ٹوٹ کے گرتے ہیں، مزائل داغے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے ایک جن دوسرے کو ٹرانسفر کرتا ہے، کرتے کرتے بعض کا تھوڑا بہت نالج نچلے کاہنوں تک بھی پہنچ جاتا ہے، جو 100 قسم کے جھوٹ ملا کر عوام کو بتاتے ہیں، ان میں سے پھر سچی خبر بھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو یعنی مکمل طور پہ ان کے فتنے کو ایڈریس کر دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پر تھوڑی سی خبر زمین والوں تک بھی پہنچا دیتا ہے تاکہ دیکھیں کہ وہ اس کے اوپر کیا ریئیکٹ کرتے ہیں۔ جس طرح ہاروت اور ماروت جو علم سکھاتے تھے، تو وہ پہلے ہی سورۃ البقرہ میں آیا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم فتنہ ہیں تمہارے لیے۔ اب وہ آئے تو اللہ کی طرف سے ہوئے تھے، لیکن یہ چیز دیکھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جانچتا ہے۔ شیطان کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا نا ہماری جانچ کے لیے کہ کون اللہ کا راستہ اختیار کرتا ہے اور کون شیطان کا۔ تو اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے کلیئر کر دیا کہ یہ جو تھوڑا بہت کاہن خبریں دیتے ہیں نا، تو یہ فرشتوں کی چرائی ہوئی خبریں ہوتی ہیں، باقی زیادہ تر اس میں جھوٹ ملایا جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کئی ایک پریڈکشنز کرتے ہیں، وہ صحیح بھی ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات بالکل جو ہے وہ غلط خبریں جو ہے وہ نکلتی ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ہوتا ہے کہ ایک آدھ خبر صحیح نکلا ہے تو اس کا اتنا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہو گیا، اور اس کے مقابلے پہ سینکڑوں جھوٹی خبریں بھی ہوتی ہیں جن کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا جاتا، جو کہ وہ جھوٹی ہوتی ہیں، ثابت ہی نہیں ہوئی ہوتی، تو لوگوں نے اس کے اوپر کیا ڈھنڈورا پیٹنا ہے۔ اس وجہ سے یہ والی جو خبریں چونکہ عام ہو جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں وہ تو پہلے یہ ہو گیا تھا، تو اس کی کوئی اس حوالے سے اثر موجود نہیں ہے کہ کوئی کاہنوں کے علم کو یا ستاروں کے علم کو حاصل کرے اور اس کی بنیاد پہ یہ سمجھے کہ میں کوئی مستقبل پریڈکٹ کر سکتا ہوں۔ اس کی اسلام کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے۔